بعض عورتیں درگاہ جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ عورت درگاہ جا سکتی ہے یا نہیں؟ عورتوں کے لیے درگاہ پہ جانا بھی جائز نہیں ہے شریعت کی روح سے، کیونکہ ابھی اس سے بات واضح ہو گئی کہ جب نماز کے لیے اجازت نہیں، نماز فرض ہے، جب فرض کے لیے اجازت نہیں تو قبر کی زیارت تو مستحب ہے، تو مستحب کے لیے اجازت نہیں ہو سکتی۔ سنن ابن ماجہ کے اندر رسول اللہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زوارت القبور، اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کو جائے۔ سرکار نے لعنت بھیجی ہے۔ امام قاضی عیاض امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں آتے، بہت جلیل و قدر امام ہے امام قاضی، وہ فرماتے ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے عورت قبر پر جا سکتی ہے نہیں، اولیاء کی بازار پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو حضرت امام قاضی نے فرمایا کہ عزیز یہ نہ پوچھ کہ عورت قبر پر جا سکتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھ کہ جب جاتی ہے تو کتنی لعنتیں پڑتی ہیں۔ جب گھر سے نکلتی ہے تو فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، شیاطین اس عورت کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے۔ قبر پر جاتی ہے، صاحب مزار صاحب قبر لعنت بھیجتا ہے، جب گھر آتی ہے تو لعنتوں کے طوق کے ساتھ، لعنتوں کے بوجھ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جس پر اللہ رسول کی لعنت ہو وہ کام کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری عورتیں کتنا ہی سوچے کہ نہیں صاحب ہم مزار پہ جائیں گے ثواب ملے گا، تو ثواب تب ملے گا جس پر نبی کہے کہ ثواب ہے، ہمارے اور آپ کے کہنے سے ثواب نہیں ہو سکتا۔ تو جب رسول نے کہہ دیا کہ لعن اللہ زوارت القبور، اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرے، تو جس پر حضور لعنت بھیجے وہ ثواب کا ذریعہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہتر ہے کہ عورتیں گھر میں رہے، گھر میں ٹھہری رہے، اور گھر میں ہی جب مصیبت پریشانی ہو تو اس بزرگ کا تصور کر کے امداد کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء اکرام اپنی قبروں میں بھی دور سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں۔ اب ایک سوال میں اس میں ہے نہیں، عرض کر دوں، اس میں پھر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینے میں پھر رسول اللہ کی قبر پر کیوں جاتی ہے عورتیں؟ یہ ایک شبہ ہوتا ہے، حالانکہ سوال میں نہیں پوچھا گیا ہے، لیکن کل کوئی آپ کو اس تعلق سے بدگمانی میں ڈالے، میں پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ اور عام ولیوں کا معاملہ الگ ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پوری امت میں باپ کے مثل ہے، اور باپ سے کوئی پردہ نہیں ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی قبر پر جانے پہ بہت بڑی بشارت ہے، اس لیے اس بشارت کی بنیاد پہ عورت کو وہاں نہیں روکا جاتا۔ ایک تو باپ کی مثل ہے، پردہ نہیں ہے رسول اللہ سے، سب بچیاں ہیں حضور کی، کوئی بھی عورت کتنی ہی بڑی ہو سب نبی کی بچیوں کی طرح ہے۔ اور بشارت یہ ہے کہ آقا نے کہا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اس بنیاد پر اجازت دی جائیں گی، لیکن دوسرا کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو وہ غیر محرم ہے تو اس کی قبر پر جانا جائز نہیں۔ یہ نہ سوچے بھائی داتا گن بخش لاہوری ہے یا حضرت بندہ نواز یہ تو ہمارے دادا کی طرح ہے، ارے وہ دادا وادا یہ سب منہ بولے رشتے ہیں، وہ غیر محرم ہے شریعت کا رشتہ۔ اب اس کے لیے میں ایک دلیل سنا دیتا ہوں آپ کو۔ سنن المسند میں امام احمد ابن حنبل روایت کرتے ہیں، مسند احمد ان کی حدیث کی کتاب ہے کئی جلدوں میں، اس میں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں قبر پر جاتی تھی، اس لیے جاتی تھی کہ یہ میرے شوہر ہے اور شوہر سے کیا پردہ۔ پھر میرے والد ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو میں قبر پر جاتی تھی کہ ابو بکر تو میرے والد ہے، اور کہتی جب عمر کا انتقال ہوا اور عمر کو دفن کیا گیا تو اب میں بہت کم جانے لگی، اور جاتی ہوں تو پردہ اوڑھ کے چھپا کے منہ، اس لیے کہ عمر سے مجھے حیا آتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عورتوں کو دوسری قبر پر جانے کا حکم الگ ہے، رسول کی مدار کی بات الگ ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔